بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ کل ایک بات ہوئی کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا کس قدر اہم اور افضل ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، جس پر ایک حدیث کی روشنی میں بات ہوئی تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جو اس نے پہلے کیے ہیں اسے معاف کر دے گا، اسے بخش دے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت تھی اور مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے، گویا یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج اسی طرح کا ایک دوسرا موضوع جو اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا کیا مقصد ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، روزے کی آخری اتنی فضیلت کیوں ہے۔ تو ہر چیز کی فضیلت، اس کی اہمیت اس کے مقصد سے واضح ہوتی ہے، اور روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے اور روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو پیدا کیا اور ساری چیزیں اسی کے دم سے ہے، اسی کے حکم سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت، اس کی فرما برداری یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اس سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر، اور اللہ تعالیٰ کی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے روک دیا ہے، اس سے رک جانا، وہ بھی اسی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ اس کیفیت کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں، چاہے وہ تنہا ہو یا لوگوں کے درمیان ہو یا کہیں بھی ہو، تو وہ کام نہیں کرتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یعنی اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے دار تنہائی میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایک گلاس کا ایک گھونٹ بھی اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور جنسی تعلق سے بچنا ہے۔ تو یہ چیز جو 3 باتیں بتائی گئی، یہ اس کے ذہن میں ہمہ وقت گھومتی رہتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے، لہٰذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، وہ اس سے رکتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے گناہ اور بہت سارا ایسا کام جو انسان تنہائی میں کر جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ایسا شخص جو روزے سے ہوتا ہے وہ کبھی تنہائی میں ایک گھونٹ اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتا یا ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اس کا خدا جو اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اسے ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو
ہے اسے بجا لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے. تو یہ کیفیت اگر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت اگر انسانوں کے دل میں جاگزی ہوتی ہے تو یہی کیفیت تقویٰ کی کیفیت ہے جو روزہ انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں کہ کسی چیز سے بچ جانے کا نام، کسی چیز سے رکنے کا نام. مثلاً حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، روزے کی نظر مانی ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو بات کرنا جو کہ ایک جائز عمل ہے، لیکن اس سے رکنا یہ کیا ہے؟ صوم کا لفظ وہاں پر بھی قرآن میں اس کا استعمال کیا گیا ہے. تو ایسے ہی ہر وہ کام جو ناجائز، حرام، یا جسے اللہ تعالیٰ نے اس دوران ممنوع قرار دے دیا ہے. مثلاً کھانا پینا کیا ہے؟ بالکل جائز ہے، عام حالت میں ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے تو وہ جائز چیز بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے. یعنی اس کا گھونٹ ہم اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتے، ایک پانی کا ایک گھونٹ میں نہیں ڈال سکتے، اور کوئی نوالا ہم اپنے حلق سے یا اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے. اسی طرح ہماری پوری زندگی یہ تقویٰ پر محیط ہو اور تقویٰ والی زندگی ہو. اس کی پریکٹس کے لیے یہ 30 دن کے ایک مہینے رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ کیفیت بیدار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا وہ جذبہ پھر سے ایک دم مضبوط ہو کہ ہم جس حال میں بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، جس طرح بھی ہوں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے. اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے باز رہیں گے تو ہماری زندگی تقوی والی زندگی ہوگی. ہماری زندگی کا جو ہمارے اس روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا، بلکہ ہماری زندگی کا بھی جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت، تو وہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے جس کے لیے ہم روزے کے ذریعے اپنے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور ہم اس پورے مہینے میں جو ہماری تربیت کا مہینہ ہے، تقوی کی کیفیت کو نکھارنے کا مہینہ ہے، اس سے ہم پوری طرح سے استفادہ کر سکیں گے اور اپنی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اپنے اندر یہ تبدیلی نہیں لا پاتے تو یقین جانیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ کوتاہی یا وہ کمی رہ گئی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، جس روزے کے ذریعے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ سکی. تو ہمیں اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہر پل ہر لمحہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو قیمتی لمحہ اور وقت ہمیں میسر ہے اس میں ہم اپنے اس تقویٰ کی کیفیت کو، کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن ہمارا خدا، ہمارا رب جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو ہمارے شہر کے بالکل قریب ہے، وہ ہماری ساری نقل و حرکت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، سب سے واقف ہے. تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ جواب دہی کا احساس ہوگا تو یقیناً تقوی کی کیفیت ہماری بدلے گی اور ہم بہتر مرحلے میں آئیں گے، اور ہمارے اندر جو شخصیت کا ارتقاء ہے، جو ہم بدلاؤ چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان بننے کی جو کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی جینے کا سلیقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس راستے پر چل کر ہم کامیابی کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جس ارتقاء کے مرحلے پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم وہ منزل حاصل کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.